السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ قاف کی آیات 30 سے لے کر 35 تک، فرام 30 اپ ٹو 35 ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کہ کیا اور کچھ ہے، اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں جنت اور جہنم کا کچھ احوال بیان کیا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کا ماحول کس قدر عجیب ہوگا اور کس قدر ایمان افروز ہوگا کہ آدمی دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گا۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائی گئی کہ قیامت کے دن صورتحال یہ ہوگی کہ جہنم بھر دی جائے گی کافروں سے، مشرکوں سے، فسادیوں سے اور منکرین سے، مجرمین سے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ باقی رہیں گے جو بعد میں آخر میں آئیں گے۔ تو جہنم چونکہ تقریباً بھر چکی ہوگی، اس لیے وہ حیرت سے پوچھے گی۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو ان سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی ہے، کوئی گنجائش ہے یا نہیں تیرے اندر؟ تو وہ جواب دے گی حیرت سے کہ کیا اور بھی کچھ باقی ہے۔ اندازہ لگائیے آپ۔ پہلی بات تو حیرت انگیز یہ کہ جہنم کس طرح بھر دی جائے گی، یہ دیکھیے آپ کہ کوئی بھی اس میں جانے سے نالائق مجرم بچے گا نہیں۔ اور دوسری بات یہ دیکھیے، غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح وہاں ہر چیز کو زبان دے دے گا، یعنی ہر چیز اس وقت گویا ہو جائے گی۔ جیسے پہلی آیت میں آ چکا ہے کہ انسان کے اعضاء بولیں گے، ان کو زبان دے دی جائے گی، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ان کی زبان دے دی جائے گی جو بولیں گے اللہ کے حکم سے، اور گواہی دیں گے ہر چیز کی، انسان کے اعمال کی۔ اس وقت ہر چیز گواہی دے گی جو اس وقت موجود تھی جب انسان وہ گناہ کرتا تھا، جرم کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جہنم کو بھی اس وقت زبان ملے گی، اور خدا مطلق ہے، وہ جس کو چاہے زبان دے دے، جس کو چاہے زندگی دے دے، جس کو چاہے موت دے دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جہنم کو بھی اس وقت زبان مل جائے گی، اور جب پوچھے گا اللہ تعالیٰ اس سے تو وہ جواب دے گی اور حیران ہوگی کہ اور بھی کچھ باقی ہے جو اس کے اندر ڈھکیلا جائے گا۔ پھر اگلی بات جنت کے بارے میں ارشاد فرمائی گئی، یعنی وہ ماحول ہی عجیب ہوگا، ایک نئی دنیا ہوگی۔ یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چل کر جانا پڑتا ہے، دوڑ کر جانا پڑتا ہے، سواری پر جانا پڑتا ہے، اڑ کے جانا پڑتا ہے، لیکن ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہاں جنت متقین کے قریب لائی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی مزید تشریح یہاں مولانا نے بھی اپنے حاشیہ نمبر 39 میں لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، یعنی جو ہی کسی شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ کی عدالت سے یہ فیصلہ ہوگا کہ متقی ہے اور جنت کا مستحق ہے، فی الفور وہ جنت کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے کوئی مسافت طے نہیں کرنی پڑے گی کہ پاؤں سے چل کر کسی سواری پہ بیٹھ کر سفر کرتا ہوا وہاں جائے اور فیصلے
کے وقت اور دخول جنت کے درمیان کوئی وقفہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ادھر فیصلہ ہوا اور ادھر متقی جنت میں داخل ہو گیا۔ گویا وہ جنت میں پہنچایا نہیں گیا، بلکہ خود جنت ہی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی ہے۔ اس سے کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عالم آخرت میں زبان و مکان کے تصورات ہمارے اس دنیا کے تصورات سے کس قدر مختلف ہوں گے۔ جلدی اور دیر اور دوری اور نزدیکی کے سارے مفہومات یعنی کنسیپٹس جو ہیں وہاں بے معنی ہو جائیں گے جن سے ہم دنیا میں واقف ہیں۔ یعنی عجیب ہی دنیا ہوگی، فاصلے کا الگ اسٹینڈرڈ ہوگا، وقت کا الگ اسٹینڈرڈ ہوگا، چیزوں کا الگ معیار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ جنت ایسے لوگوں کے لیے ہوگی، ارشاد آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو بہت رجوع کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والا، ہر موقع پر اس کی طرف توجہ دینے والا، ہر ضرورت پر اس سے مانگنے والا۔ رجوع کرنا مطلب یہ کہ اس کی طرف متوجہ ہونے والا اور نگہداشت کرنے والا ہے۔ حفیظ کا لفظ استعمال ہوا ہے، مطلب یہ کہ وہ اپنے اعمال کی پوری حفاظت کرتا تھا، کوشش کرتا تھا حتی الامکان کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اور پھر ایک اور بات یہ فرمائی کہ دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ ڈرتا تھا بغیر دیکھے، کیونکہ اس کا تصور اور اس کا عقیدہ اتنا پختہ تھا اس ایمان والے کا کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بغیر دیکھے اس کتاب کو پڑھ کر ایک تصور اللہ کا بیٹھ گیا تھا اس کے دل میں اور وہ ڈرتا تھا۔ حقیقت ہے کہ ایمان والے اس سے ڈرتے ہیں، بے دیکھے ڈرتے ہیں۔ اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا تھا، اس کا مطلب بھی مولانا نے کچھ واضح کیا ہے اپنی حاشیہ نمبر 43 میں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اصل میں قلب منیب کا لفظ آیا ہے، منیب انابت سے ہے، جس کے معنی ایک طرف رخ کرنے اور بار بار اس کی طرف پلٹنے کے ہیں۔ جیسے قطب نما کی سوئی ہمیشہ قطب ہی کی طرف اشارہ رخ کیے رہتی ہے، آپ خواہ کتنا ہلائیں جلائیں اور پھر وہ قطب ہی کی سمت آ جاتی ہے۔ بس قلب منیب سے مراد ایسا دل ہے جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک اللہ کی طرف مڑ گیا اور پھر زندگی بھر جو احوال بھی اس پہ گزرے ان میں وہ بار بار اسی کی طرف پلٹتا رہا۔ اور پھر اس سے کہا جائے گا، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا جو یہ خاصیت رکھتے تھے جو اوپر بتائی گئیں، ان سے کہا گیا جائے گا کہ جاؤ اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کس قدر بڑی خوشخبری، کس قدر خوش بختی کی بات ہوگی کہ اس کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا اور وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی بغیر کسی خوف و خطر کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے۔ اور جب وہ داخل ہو گیا ایک مرتبہ جنت میں تو پھر لکھا گیا ہے کہ وہ حیات ابدی کا دن ہوگا، یعنی وہاں سے اس کی دوسری ہمیشہ کی زندگی کی ابتدا شروع ہو جائے گی، ایک شاندار زندگی، ایک آرام دہ زندگی، ایک بے فکری کی زندگی، اس کی ابتدا شروع ہو جائے گی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا وہ چاہیں گے، سبحان اللہ، یعنی جنتی جو چاہیں گے ان کو ملے گا وہاں پر، بس خواہش کرنے کی دیر ہے اور وہ چیز ان کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ اور پھر آگے مزید ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہے ان کے لیے۔ واہ واہ واہ، یعنی جنتیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دے دیں گے کہ جنتی یعنی دنیا میں تو سوچ ہی نہیں سکتے، اس کے بارے میں تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ایسی چیزیں ہوں گی اور اتنی ہوں گی کہ دل خوش ہو جائے گا، پھر کسی چیز کی حاجت باقی نہیں رہے گی انسان کو۔ اور سب سے بڑی چیز جو کچھ آیات میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہے کہ انسان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ اللہ کا دیدار مل جائے۔ دوسری تو ہزار نعمتیں ہوں گی، صحیح ہے، لیکن اس ایک نعمت سے پھر بھی کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت سے مالا مال کرے، اس کا مستحق ہمیں بنائے، اس کے قابل ہمیں بنائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔